آج میں ایک ایسا سوال لے کے آیا ہوں جو آج سے پہلے نہ تو آپ نے سنا ہوگا، نہ ایسی ڈسکشن کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور نہ آپ نے اس ٹاپک پہ کبھی بات کی ہوگی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جب ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ جاب کی طرف ان کا زیادہ رجحان کیوں ہوتا ہے۔ ایون آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، ایون میرے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی ان بزنس ایڈمنسٹریشن ایک کمپلیٹ کرنے والا وہ بھی جاب کی تلاش میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ لوگوں کا رجحان کاروبار کی طرف کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ ہمارے گھروں میں جب بچہ جو ہے اسکول جانا شروع ہوتا ہے تو اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو اچھی نوکری ملے گی۔ تو ہم بچپن سے ان کے مائنڈ سیٹ ایسا شیپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، آلموسٹ جب 20 سال ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں، بار بار اس کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، اچھے نمبر لینے ہیں تو آپ کو ایک اچھی جاب ملے گی۔ تو جو بچہ 20 سال یہ سنتا رہتا ہے اس کے مائنڈ میں وہ بات پکی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیسے ہی وہ ایجوکیشن سسٹم سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ بات اتنی بیٹھی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کا رجحان بہت زیادہ جاب کی طرف ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک بزنس مین ہے، ان کے بچے بزنس کی طرف رجحان کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے والدین کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو بزنس کرتا ہوا، بزنس میں بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بزنس ان پریکٹیکل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا رجحان بھی، ان کا مائنڈ سیٹ بھی بزنس اورینٹڈ بن جاتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ جب بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ان کا رجحان جاب کی طرف کرنے کے بجائے کاروبار کی طرف لے کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی جاب نہیں کی، انہوں نے کاروبار کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں 70 گنا برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ان کا رجحان کاروبار کی طرف لے کے آئیں۔ آپ نے کئی مثالیں، کئی ایگزامپلز میں نے اپنی لائف میں دیکھی ہوئی ہیں کہ ایک ریڑھی لگانے والا دیکھتے دیکھتے لاکھوں کمانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بزنس مائنڈ سیٹ اس کا بنا ہوتا ہے، وہ پراپر ریسرچ کرتا ہے، وہ کسی انا کا شکار نہیں ہوتا۔ اب ہمارے آج کا المیہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو چھوٹے کاروبار سے شروع ہی نہیں کرنا، ہم نے تو پہلے تو کاروبار کا سوچتے نہیں ہیں، اگر سوچتے بھی ہیں تو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو کاروبار کرنے کے لیے کوئی لاکھوں کی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے۔ آپ ایک 5,000 10,000 یا 30,000 کی انویسٹمنٹ سے بھی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ تو مین چیز ہے کہ آپ کا پہلے تو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، پھر آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہیے، ایک ایسا آئیڈیا جو آپ کی انویسٹمنٹ پہ پورا کرتا ہو۔ آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے اس حساب سے آپ آئیڈیا لے کے آتے ہو، اس حساب سے اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہو، اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد۔ بلائنڈلی نہیں، جب بھی آپ کوئی بھی کام بلائنڈلی کرو گے بغیر ریسرچ کے تو وہ ناکامی کی طرف آپ جاؤ گے۔ اچھا، یہ تو بات تھی کاروبار کی۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ کاروبار میں فیل کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ، 3 دوست سمندر کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے تیراکی کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ تو تینوں دوستوں کے ذہن میں وہ بات آتی ہے کہ یار ہمیں بھی جو ہے وہ چیز دیکھ کے بڑی اٹریکشن کریٹ کرتی ہے وہ چیز ان کو، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی تیراکی کرنی چاہیے۔ اچھا، ان میں سے ایک دوست جو ہے وہ اٹھتا ہے اور جا کے چھلانگ لگا دیتا ہے، ایسی بغیر سیکھے، بغیر جانے کہ تیراکی کیسے ہوتی ہے، وہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ دوسرا دوست جو ہے وہ ڈر کے مارے جو ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہے، اور تیسرا دوست جو ہوتا ہے وہ اس جو تیراکی کر رہا ہوتا ہے اس کو پکڑتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے آپ نے تیراکی کیسے سٹارٹ کی۔ ساری انفارمیشن لینے کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس کی گائیڈنس میں جو ہے وہ
کم پانی سے تیراکی سٹارٹ کرتا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ تینوں میں سے کون سا ایسا دوست تھا جو کامیاب ہو سکتا ہے؟ obviously جو پہلے والا بغیر جانے جا کے ڈبکی لگا دیتا ہے وہ سیدھا سیدھا فیل ہے. دوسرا وہ جو ڈر کے مارے کوشش ہی نہیں کرتا وہ بھی ناکام ہے. تیسرا جو پراپر سوچتا ہے، پراپر سوال کرتا ہے، پراپر ریسرچ کرتا ہے، اپنا مینٹر فائنڈ کرتا ہے، تو obviously وہ کامیاب ہوگا. تو کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے آپ جو ہے پراپر اس کو سیکھیں، پراپر ریسرچ کریں. ایسے بلائنڈلی کاروبار شروع نہ کر دیا کریں کہ جی ایک بندہ جو ہے بہت زیادہ سکسیزفل ہے، کامیاب ہے، ہم اس کے بیہائنڈ دا سین سٹوری کو نہیں سمجھتے کہ اس بندے نے کتنی اسٹرگل کی ہوئی ہے، کتنے ان اینڈ آؤٹس، کتنے اپس اینڈ ڈاؤن سے وہ گزرا ہے. وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم نالج لینے کی کوشش نہیں کرتے اس کاروبار سے ریلیٹڈ. اور ایسے بلائنڈلی جو ہے جسٹ اٹریکشن فیل ہو رہی ہے جا کے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، تو وہ obviously آپ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ناکام ہی ہونا ہے. تو کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے پراپر ریسرچ کریں، کوئی سمجھ آئے پھر اس کو سٹارٹ کریں. تو یہ تو میں نے اپنے پوائنٹ اوپینینس کا اظہار کیا ہے، شیئر کیا ہے ویڈیو میں. آپ اپنے خیالات کا اظہار جو ہے وہ کمنٹس میں کریں. فی امان اللہ.